دیکھیے یہ تو عمران خان چونکہ عادی ہے اس بات کا کہ وہ ہمیشہ اداروں کے سپورٹ سے 4 سال تک اس کو جوڈیشری نے بھی سپورٹ کیا. اس کے 4 سال دور میں آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی سو نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی انتظامی امور میں مداخلت کی اور نہ ہی مقتدرہ جو ہے اس نے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی تھی. بالکل اس کو فری ہینڈ دیا گیا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکا اور الٹیمیٹلی فیلیور میں چلا گیا. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اب خاص طور پر ہم خیال بینچ جو ہے اس کو کل بھی اٹارنی جنرل نے جب سپریم کورٹ کو اس نے عمران خان نے ایک اپلیکیشن بھیجی ہے چیف جسٹس کو کہ آپ ہمیں تحفظ دیں تاکہ ہم اپنا لانگ مارچ اور جلسہ جو ہے اسلام آباد میں کر سکیں. تو اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وہ فلاں گراؤنڈ جو ہے فارغ ہے تو اٹارنی جنرل نے اس کو کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ بتائیں ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد چیف جسٹس بالکل پسپا ہو گئے. اسی طرح عرفان قادر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کا وکیل ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہاں پر 2 جماعتوں کی لڑائی ہے اور تاثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک جماعت کے پیچھے کھڑی ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں سپریم کورٹ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے گی یا اس قسم کی اس کو لیٹیچیوڈ یا اس قسم کی اس کو حمایت ملے گی جو ماضی میں ملتی رہی ہے. اور نہ ہی فوج اس وجہ اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے آؤٹ آف وے جا کر سپورٹ کرے. تو یہ اس کی جذباتی التجائیں جو ہیں یہ اس کی پرانی عادت ہے, یہ اسی طرح چلتے رہیں گی, اس سے کچھ نہیں مل گیا. رہ گیا یہ قانون سازی. تو یہ جو قانون سازی اس وقت جو ہے موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ کولیکٹیو ول ہے, اجتماعی دانش اور ذہانت ہے ہمارے پورے کے پورے ملک کے جو ریاستی مقتدرہ ہے, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, پولیٹیشین ہے, یہ سب کی. کیونکہ یہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی تھی یہ عمران خان نے اپنی منمانی کی تھی اور اس پر بہت سے اعتراضات تھے. اس وقت الیکشن کمیشن کو اعتراضات تھے, انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے اعتراضات ان کو ڈالے تھے لیکن انہوں نے اس کو میٹر نہیں کیا. اور بھی اداروں کو اس پر اعتراضات تھے, خاص طور پر ڈوئر نیشنل کی جو ووٹ کا حق تھا یہ بڑا ہی سینسیٹیو تھا اور بڑا متنازع تھا. وہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں اس کا مسئلہ بھی یہ ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو عملی صورت دینے کے لیے جس قسم کے فنڈ درکار ہیں وہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ یا عالمی جو ایجنسیز ہیں اس کو مینیج کر سکتی ہیں, اس کے اندر انٹر ہو سکتی ہیں اور ملک کے لیے مسائل بھی بنا سکتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. رہ گیا نیب کے چیئرمین کا مسئلہ, تو وہ تو پھنسا ہوا تھا پچھلے 7-8 مہینے سے. نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے بالکل اللیگلی ایک آرڈیننس جاری کر کے اور اس کو ایکسٹینشن دی ہوئی تھی جو کہ آئین اور قانون سے متصادم تھی. تو الٹیمیٹلی اس کا تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا قوانین کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں یہ بہت لانگ اویٹڈ تھی. عمران خان خود بھی اس قسم کی پیشکش کر چکا تھا اپوزیشن کو, لیکن اپوزیشن کے ساتھ چونکہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے تو اس لیے اپوزیشن نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, نہ اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کیا. تو یہ ہونا تھا, یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. اور پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا گورنمنٹ نے کہ جسٹس مقبول باقر کو انہوں نے سلیکٹ کیا اپوزیشن لیڈر, اور پرائم منسٹر نے. یہ بہت اچھی ساکھ کے آدمی ہیں, ان کی بہت بڑی گڈ ول ہے, اس کا بہت بڑا عظیم اس کا کیریئر ہے جوڈیشری کا. تو اس لیے پوری پاکستان جو ہے وہ اس کی تعیناتی پر متفق ہونے پر ریلیکس ہو گئی. تو اب لگتا یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بھی ریگولیٹ ہو رہا ہے, قانونی عوامل کے حساب سے بھی ریگولیٹ ہو رہا ہے, اور پولیٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان بالکل جو ہے وہ سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں, تنہا ہو گئے ہیں. اس وقت عمران خان بدترین سیاسی تنہائی کا شکار ہیں جو آج تک کسی بھی سیاستدان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑنا. نواز شریف کے خلاف بہت سی جو ہے انتقامی کارروائیاں کی گئی, پوری اسٹیٹ استعمال کی, عمران خان نے پوری گورنمنٹ سارے انسٹیٹیوشن استعمال کیے, لیکن پولیٹیکلی اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکے. تمام سیاسی قوتیں اس کے ساتھ تھیں, ایون پیپلز پارٹی جو برسر اقتدار تھی وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی تھی, JUI اس کو سپورٹ کرتی تھی, قوم پرست جماعتیں جو تھیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی تھی, مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی تھی. تو وہ سنگل آؤٹ نہیں ہو سکا. لیکن عمران خان خود اپنی ہی بصیرت کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اپنی ہی پالیسیوں کے ہاتھوں آج اس قسم کی سیاسی تنہائی کا شکار ہے کہ پورے ملک میں ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس کے موقف کی تائید کرے یا اس کو کوئی سیاسی حمایت دے یا اس کی اخلاقی مدد کرے.